اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ۔ سب سے پہلے ایام فاطمیہ کی آپ عاشقان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جتنی بھی عزاداری آپ نے ان ایام میں کی ہے انشاءاللہ خدا تبارک تعالی اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ چند نکات جو ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ایک، ایام فاطمیہ میں جو مجالس ہوئی ہیں ان میں ایک بات کا بار بار ذکر کیا گیا جس پر عمل کرنے کی دعوت دی مولانا ذکی باقری صاحب نے، وہ یہ تھا کہ ہر دن کی شروعات 10 قرآن پاک کی آیتوں سے کریں۔ اب اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے شاید یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ پڑھیں، تو آپ لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو دیکھ کر کم از کم اپنے دن کی شروعات کریں تاکہ قرآن پاک کی برکتیں آپ کو ملیں۔ ہر دن کی شروعات قرآن پاک کم از کم کھولیں، دیکھیں، پھر بند کر کے اپنے کاموں میں اپنے اس میں چلے جائیں تاکہ قرآن کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ آپ کو مل سکے۔ اس لیے کہ جو رحمتیں خدا پاک نے قرآن میں رکھا ہے وہ نیتوں پر اللہ عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ دیکھ کر پڑھے اس کو رحمتیں نہ ملیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ صرف نگاہ کر لے اور اس کو رحمتیں مل جائیں۔ تو انشاءاللہ مولانا نے وہاں پر سب سے کہا تھا کہ وعدہ کریں، تو آپ حضرات، ہم نہیں کہیں گے کہ وعدہ کریں اور اپنے آپ پر واجب کر لیں، لیکن کوشش کریں، اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے اپنی زندگی میں جو آپ کو مل رہی ہیں۔ اس میں جلدی سے ایک داستان ہے۔ ایران میں ایک بندہ جو بالکل جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس نے قرآن کو جہاں سے بھی کھول کر دے دیں، اسے کہیں کہ پڑھو تو وہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ لوگ اس کو گمان کرنے لگے کہ اس کو پڑھنا آتا ہے لیکن یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں سے غلط فائدہ کرنے کے لیے کہ میں ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ اس نے ایک ناٹک کیا ہے، اس نے ایک ڈھونگ رچا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، عربی زبان کے 15-20 جملے لکھ کر ایک درمیان میں آیت رکھ دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ قرآن کی آیت کون سی ہے بتاؤ، تو وہ انگلی رکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، کہا کہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن قرآن کا میں نے اتنا احترام کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دے دی ہے کہ جب بھی میں قرآن کی آیت کو دیکھتا ہوں اس میں سے نور مجھے نظر آتا ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں قرآن پاک کی۔ انشاءاللہ ایام فاطمیہ کا یہ پیغام جو ہمارے یہاں گزرا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ عمل کریں۔ ابھی بہت سارے لوگوں کی، اکثر کی بیویاں جو ہے وہ بولنے والی ہیں اور یہ ہیں، اگر پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک، اگر پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم ان سے بھی کہیں کہ جو ہے قرآن پاک کی جو ہے نگاہ کر کے، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم دیکھنے کے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ اور ایک چیز جو ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں بی بی نے ایک پیغام دیا ہے، یہ ہمارے ہر دن کی زندگی میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں
تو ہر ایک انسان کے لیے جو خدا کو ماننے والا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ 12 باتوں کا لحاظ رکھے۔ ان 12 مسائل کو بی بی نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو بتایا کہ اس کو واجب سمجھ کر کریں، یعنی کرنا ہی ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو جب بھی یاد آ جائے تو اس کو انجام دیں۔ یہ انسان سے بالکل جو ہے نہ چوکے یہ چیزیں۔ تو سب سے پہلی بات جو انسان کو کھانے کے وقت جس چیز کو فرض اور واجب سمجھ کر کرنا ہے، جب دسترخوان پر بیٹھیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ بھوکے ہوں گے، میرے سامنے کھانا ہے۔ اور یہ سوچے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بے حساب پیسہ ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا اور میں کھا رہا ہوں، صحت مند ہوں الحمدللہ۔ اور خدا کا جو ہے وہ جو نعمت ہمارے پاس آئی ہے، جیسے ایک روٹی، ایک چاول کا دانہ کتنے راستوں سے گزرتا ہوا یہ میرے دسترخوان پر آیا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، بارش برسایا، دانے کو اگایا، پودا بنا، اس میں چاول بنا، چاول مشین میں گیا، اس کی کھال نکالی گئی، مارکیٹ میں آیا، وہاں سے ہو کے میرے گھر اور میری پلیٹ میں۔ تو ایک لقمے اور ایک وقت کے کھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے انتظامات کیے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو واجب سمجھ کر انسان کو کرنا ہے۔ اور دوسری بات، جب کھانے کے لیے بیٹھے انسان تو بسم اللہ کے بغیر شروع نہ کرے، ضرور بسم اللہ کہے۔ ایک ضعیفہ ایک مومنہ تھی، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے نانی کے گھر ہم کسی کام سے گئے تو نانی نے کچھ کھانے کے لیے دے دیا، تو جو مومنہ تھیں انہیں آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ آنگن میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کہا؟ ہم نے کہا کہ نہیں خالہ میں نے نہیں کہا۔ تو کہا بیٹا نہیں، ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اگر شروع میں بھول گئے تو درمیان میں کہو، اگر درمیان میں بھول گئے تو آخر میں کہو، اگر آخر میں بھی بھول گئے تو جب یاد آ جائے اس وقت اس کو بسم اللہ کہو، تاکہ اس غذا اور اس کھانے کی برکتیں تمہیں مل جائیں۔ اور ایک چیز جو واجب ہے، واجب سمجھ کر ہم کو کرنا ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم کو مل جائے، ہو سکتا ہے ایک دن اچھا مہنگا اور چکنا چپاٹا کھانا مل جائے، ایک دن سوکھا موکا مل جائے، کچھ دن ہم کو اچھی غذا ملے، کچھ دن اچھی غذا نہ ملے، جو بھی غذا ہم کو ملے اس پر راضی رہیں، ناراض نہ ہوں۔ مثال ابھی آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو انہوں نے چٹنی بنا دی یا کوئی ایسی چیز بنا دی، آپ غصہ نہ کریں، جو چیز سامنے ہے بسم اللہ بول کے کھا لیں، راضی رہیں، اس میں اللہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہی چاہیے یہی چاہیے، کھانا تو کھا لیں گے لیکن بدن کے اندر جو اس کی برکتیں آنی ہیں زندگی میں وہ نہیں ملیں گی۔ اور ایک چیز جو واجب ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو فرمایا کھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ کھانا ختم کرنے کے بعد خدا کا شکر بجا لائیں، الحمدللہ کہیں۔ تو یہ 4 چیزیں، پہلا جو غذا ہمارے سامنے آئی ہے اس کی پہچان، اس کی معرفت کہ کن راستوں سے مجھے اللہ نے صحت دی، میرے لیے انتظام کیا، جو مل جائے اس پہ راضی رہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں،
اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں. یہ 4. اور 4 بی بی نے فرمایا کہ یہ کریں گے تو اللہ آپ کو ثواب دے گا. پہلا یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کریں. ہاتھ تو دھولتے ہیں آپ، اگر کام سے آپ آ رہے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں بچے ہیں، جب کھانے کے لیے جاتے ہیں تو منہ ہاتھ تو دھوتے ہیں، تو منہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ ایک مسح بھی کر لیں اسی نیت کر کے. تو اس کے اندر برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو کھانے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے. حضرت علی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کھانے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے. حتی المقدور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں بیٹھ کے کھائیں، کھڑے ہو کے نہ کھائیں. کبھی کبھی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی کبھی حالات جیسے گاؤں کی دعوت یا ایسے مسائل میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کے کھائیں. لیکن جہاں پر ہم اختیار ہو، جیسے ابھی آپ یہاں پر ہیں، آپ باہر کھڑے ہو کے بھی کھا سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ تعداد کم ہے تو کوشش کریں بیٹھ کے کھائیں تاکہ کھانے کی برکتیں بی بی پاک کے اس کے مطابق جو ہے ہمیں ملیں. روایت کے مطابق جب نیچے بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو اپنے بدن کا وزن رائٹ سائڈ پہ ڈالیں، داہنی طرف پہ ڈالیں. یہ ڈاکٹری اعتبار سے بھی ڈائجسٹ کے لیے، ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. پہلے ہمارے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ اپنا لیفٹ پیر جو ہے دایاں پیر اٹھا کے اس طرف اپنا سارا وزن کر کے بیٹھتے تھے. یہ حدیث ہے. اسی لیے اس دور کے لوگوں میں برکتیں زیادہ تھیں. ابھی ہم لوگوں نے بالکل ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. اور ایک چیز جو بہتر ہے کہ انجام دے بی بی نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کھائیں، چمچ وغیرہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں. اس لیے کہ خود ہاتھ کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو کھانے میں ہمیں ملتی ہیں. ہاں ابھی کچھ چیزیں ہیں جو چمچ سے کھانے والی ہوتی ہیں، جیسے مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے، ان چیزوں کو چمچ، لیکن جو غذا روٹی چاول ہوتا ہے ہمارا، ان چیزوں کو حتی المقدور ہاتھ سے کھائیں، چمچ وغیرہ سے نہ کھائیں. اور 4 چیزیں جس کو ہم عمل کریں گے تو ایک اچھا انسان لوگوں کے درمیان ہم پہچانے جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ با اخلاق انسان ہے، با ادب انسان ہے، اچھا آدمی ہے. پہلا یہ ہے کہ جب دعوتوں میں ہم جاتے ہیں تو بہت بڑا دسترخوان بچھا رہتا ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہے اسی کو کھائیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ ادھر ادھر کیا ہے. ہو سکتا ہے میرے پسند کی چیز دور رہ جائے. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں لاؤ، تو لوگ کیا کہیں گے کہ کتنا حریص انسان ہے، کتنا لالچی انسان ہے کہ اتنے دور سے بھی. آج کل زمانہ سستا ہو گیا، آپ محنت کرتے ہیں، اگر مہنگی سے مہنگی مٹھائی بھی ہو تو 50 روپے ایک پیس رہے گی، ہم ایک پیس کھائیں گے. تو 50 روپے کی خاطر اپنی عزت گنوانا اچھی بات نہیں ہے. ہم اپنی عزت کی زندگی کرنے کے لیے صبح سے شام تک دھوپ میں مٹی اٹھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں 500-600 روپے 1000 روپے کمانے کے لیے. جب اپنی عزت کی خاطر ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو 50 روپے کی خاطر کیوں اپنی عزت گنوائیں ہم. اور ایک چیز جو با ادب اور با اخلاق انسان کے زمرے میں آنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جب ہم کھا رہے ہیں تو لقمے چھوٹے اٹھائیں، بڑے بڑے لقمے نہ اٹھائیں. اور تیسری چیز، جو کھا رہے ہیں روٹی اور چاول گوشت وغیرہ، اس کو اچھے سے چبا کے کھائیں. ایسے نہیں ہے کہ دیر کھائیں گے تو وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا، جلدی جلدی سے نگل جائیں، ایسے نہیں، بلکہ اچھے سے چبا کے کھائیں. اور چوتھی چیز جو بی بی نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ
جب کھا رہے ہیں تو آزو بازو والے کتنا کھا رہے ہیں اس پر نگاہ نہ کریں. ہر بندے کا رزق اللہ نے رکھا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی اشتہا، کسی کا کھانے کا شوق جو ہے کم ہے، کسی کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو نہیں دیکھنا ہے کہ دائیں بائیں وہ کتنا کھا رہا ہے، وہ کتنا کھا رہا ہے. اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو یہ بد اخلاق اور بے ادب انسانوں میں شمار ہوگا. جیسے خود ہمارے لیے اگر میں اور آپ کھا رہے ہوں، کوئی بار بار ہماری پلیٹ کو دیکھے تو ہم کو اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ اسی طرح سے دوسروں کو ہم بھی دیکھیں تو ان کو بھی برا لگتا ہے. تو انشاءاللہ ایام فاطمیہ کے صدقے میں جو یہ باتیں آپ نے بی بی کے اس مجلس میں اور اس ایام میں سنا، ایک قرآن پاک ضرور کوشش کریں کہ کھول کر دیکھا کریں. ٹھیک ہے، اور دوسرا ان چیزوں پر عمل کریں. کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ. ادھر ادھر نہ دیکھیں، کھاتے وقت اچھے سے چبائیں. ایک جب فاطمہ زہرا کا ذکر کیا ہے تو حضرت علیہ السلام کی بھی ایک حدیث اسی موضوع کے حوالے سے ہے، اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ مصائب کے کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کریں. حضرت علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اگر اپنی زندگی میں تم 4 کاموں کی پابندی رکھو گے تو مرنے تک تم بیمار نہیں رہو گے، ہمیشہ ہیلتھی رہو گے، صحت مند رہو گے. اگر تم ہمیشہ کے لیے دوا اور ڈاکٹر سے بچنا چاہتے ہو تو میں 4 کام آپ کو بتا رہا ہوں، ان 4 کاموں کا خیال رکھو. سب سے پہلی بات، جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ مت. بھوک لگنے پہ کھانا ہے. دوسرا، تھوڑی سی بھوک باقی رہے ختم کر دو. جو بھی تم اللہ نے رزق عطا کیا کھا رہے ہو اس کو اچھی طرح سے چبا کے کھاؤ. اگر بیت الخلاء جانے کا احساس ہو رہا ہے تو دیر نہ کرو. کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز میں مصروف ہو کے 2 گھنٹے 3 گھنٹہ اگر ہم پیشاب اور ان چیزوں کو روک لیں تو یہ ہمارے صحت کے لیے خراب ہے. امیر المومنین نے فرمایا اگر یہ 4 چیزوں کی پابندی رکھے انسان تو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لوگوں کی تب بیماریاں، اس لیے آپ حضرات اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ڈاکٹر کرتا ہے کہ آپ نے کھایا کیا. پتہ ہے کہ ہر بیماری کی جڑ جو ہے کھانا ہے. انشاءاللہ یہ 2 حدیثیں آپ عمل کریں. جس بی بی کی حدیث ہم نے اتنی پیاری حدیث بی بی کی بتائی ہے اور آپ لوگوں نے سن کر اتنا اچھا احساس کیا. ابھی جو بھی عالم یہاں پر آتے ہیں آپ کے پاس، چاہے کلاس کے لیے چاہے تقریر کے لیے، اور ایسی باتیں آپ کو بتائیں تو آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو اتنی خوبصورت ہدایتیں دینے والی بی بی تھیں، جب تک آپ کے بابا زندہ تھے آپ کی عزت اور احترام کی گئی، لیکن جیسے ہی بابا کا سایہ سر سے اٹھا، آگ اور لکڑیاں لے کر لوگ بی بی کے گھر کو جلانے کے لیے آ گئے. کچھ چیزوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں
مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر میری یا آپ کی ماں کو گوربیت نور میں تنڈے واوی میں کوئی آدمی کسی غصے میں آ کے مار دے، ہم کو درد ہوگا لیکن زیادہ درد نہیں ہوگا. لیکن میری اور آپ کی ماں کو اگر کوئی ہمارے گاؤں ہی میں مار دے، جب تک ہم زندہ رہیں گے اس منظر کو یاد کر کر کے روئیں گے کہ جس گاؤں میں میں زندگی کر رہا تھا، جس علاقے میں میں زندگی کر رہا تھا، جان پہچان کے لوگوں نے یہ ظلم ڈھایا. فاطمہ زہرا کو مدینے والوں نے ظلم ڈھایا. جب فاطمہ زہرا کو راستے میں تماچا مارا گیا، امام حسن ساتھ موجود تھے، فاطمہ زہرا زمین پر گر گئیں. بیٹے نے دیکھا کہ ماں کی چادر میں خاک آ گئی ہے، دھول آ گئی ہے زمین پہ گرنے کی وجہ سے، تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس خاک کو صاف کرنا شروع کیا. فاطمہ زہرا نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا حسن، میرے سے ایک وعدہ کرو. اماں میں کیا وعدہ کروں؟ کہا بیٹا جب گھر جانا تو علی کو نہ بتانا. امام حسن علیہ السلام اس ماں کے وعدے کے مطابق اپنے دل میں یہ بات رکھے ہوئے تھے. ایک دن ایک امام کے چاہنے والے نے کہا کہ مولا آج شام میرے گھر آپ کو دعوت ہے، آپ میرے گھر دعوت تشریف لے کے آئیں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کی دعوت کو قبول کر رہا ہوں، میں آپ کے گھر آؤں گا. جیسے ابھی اس مکتب کو آنے کا ایک راستہ جو یہی اصلی راستہ ہے جو روڈ سے آتے ہیں، اس طرف سے کوئی آ جائے، اگر آپ علماء کو دعوت دیں تو آپ انتظار اس طرف سے کریں گے کہ آ رہے ہیں. کوئی اس طرف سے انتظار نہیں کرتا، اس لیے کہ ادھر سے معمولاً نہیں آتے ہیں. تو وہ بندہ جس نے دعوت دی تھی وہ بھی اس راستے میں انتظار کر رہا تھا کہ امام حسن آئیں گے، میں امام کو خوش آمدید کروں گا، امام کا استقبال کروں گا، امام کو گھر لے کے آؤں گا، امام میرے گھر دعوت امام نے قبول کر لی ہے. وہ دیکھ ہی رہا تھا، راستے میں انتظار کر رہا تھا. دیکھا امام دیر ہو گئی، امام نہیں آئے. تو اچانک پیچھے والے راستے سے محسوس ہوا کہ امام آئے ہیں. امام نے سلام کیا تو اس نے مڑ کے وعلیکم السلام کہا کہ مولا میں آپ کا انتظار اس راستے میں کر رہا تھا، آپ اس راستے میں کیوں آ گئے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب سے میری ماں کو اس راستے میں تماچا مارا گیا میں نے اس راستے میں جانا چھوڑ دیا ہے. جب بھی میں اس راستے میں آتا ہوں یا اس راستے کو دیکھتا ہوں تو مجھے میری ماں کا وہ منظر یاد آتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو مظلومانہ ظالموں نے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.